یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا. اپنے حکمرانوں کو دیکھا ہے بھرا نہیں, یہ کسی کا نہیں بھرا گیا. ہم اس کو بھرنے میں اس کو نہ بھرو بھائی. جیسے حضرت فرما رہے تھے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرو. یہ کسی کی نہیں بھوک ختم ہوئی ہے. باج فقیراں کسے نہ مارے ظالم چور اندر در. یہ تو وہ دوڑ ہے حضرت, تھک جاؤ گے اس میں دوڑ دوڑ کے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. تھک جاؤ گے دوڑ دوڑ کے حضرت. اس کے لیے نہ دوڑو حضرت, اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے اللہ کو پکارو. میں مجھ سے لکھوا لو, سائن کروا لو نیچے میرے, میں عبارت لکھ دوں گا, سائن کروا لو. اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دوڑ لگا دو. اگر یہ آپ کے پیچھے نہ دوڑا تو میں جرمدار ہوں. سائن کروا لو نیچے, میں جرمدار ہوں. لگا دو مخلص ہو کے دوڑ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. اگر یہ آپ کے پیچھے پیچھے نہ بھاگا میں جرمدار ہوں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا, جیسے حضرت کتابوں کا نام لے, خدا کا واسطہ پڑھو کتابیں. کیوں چھوڑ دی تم نے کتابیں پڑھیں؟ یہ کتابیں تو تمہیں بتائیں گی کہ زندگی کس طرح گزارنا. یہ کتابیں تو تمہیں بتائیں گی وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نام کمائے ان میں کمالات کیا تھے. پڑھ کے تو دیکھو کتابیں. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہوا ہے. قادری بزرگ تھے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, مرید حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا, پھر اللہ نے توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک میں توبہ کی. آپ کا سود کے معاملات تھے, پھر آپ نے توبہ کی حضرت, اور پکی توبہ کی, سب کچھ چھوڑ دیا. امیری تھی, فقیری آ گیا. حضرت نے اسباب کے ترک کا حکم دیا, اپنی تسبیح عنایت کی, اور ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ. ٹھیک ہے جی, اس کو پکانا ہے. آپ بیٹھ گئے اپنے گھر میں, حضرت تسبیح پکڑ دی اور دے دانے میں دانا. اللہ 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 دانے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 6 دن گزرے. آپ نے تو صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا. وہ آ کے آپ سے الجھ پڑی, آ کے آپ کو کہتی ہیں حبیب کیا تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہو, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو, کوئی پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کوئی ترنا والا کھانا. دانا آدمی تھے, بیوی سے کوئی بحث نہیں کی, لوٹا, تسبیح, مصلا, قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے چلے. صوفیہ تو پہلے دعائیں کرتے ہیں, دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا دن جنگل میں اللہ اللہ کی, رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے تو بیوی منتظر کھڑی تھی. آتے سب سے پہلا سوال انہوں نے حضرت بیوی اجمی سے یہ کیا, حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کی, مراد ذکر الہی تھا, اور اصل مزدوری بھی وہی ہے حضرت. یہ باقی دے ہمیں وہم ہی نہیں ساڑھے حضرت, یہ باقی ہمارے وہم ہے حضرت. کام کرنے کا حکم ہے, لیکن کوئی نہ یہ سمجھے کہ اگر کام نہیں ہوگا تو رب رزق نہیں دے سکتا. ہاتھی کس بینک میں ملازمت کرتا ہے؟ گدے کی کون سی فیکٹری ہے؟ اونٹ کی کون سی کریانے کی دکان ہے؟ اور وہ جو ان کو دے رہا ہے وہ تجھے بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کے رنگ ہیں, کسی کو اللہ دے کے آزما رہا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزما رہا ہے. باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ نہیں ہوگا, اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کس طرح ہوگا. نہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کرتا بھی ہے. یہ آپ کی اور میرے ایمان کی کمزوری ہے. حضرت کی مراد ذکر الہی تھی. آپ نے فرمایا ہاں مزدوری کی. یہ مہینہ اب آیا, پہلے ہوتا تھا روزینہ, روز کے لیے, جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دیہاڑی. ٹھیک ہے, جس کو آپ اردو میں کہیں گے ڈیلی, پورے دن کی. بی بی صاحبہ نے پوچھا اگر مزدوری کی ہے تو پھر مزدوری کے دن. آپ فرماتے میں نے ڈالا. کس طرح؟ میں نے کہا نہیں, میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا, میرا وہ مالک کریم بڑا, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اچھا یار ڈی جی خان والوں کی بات سچ بتانا, کریم ہے کہ نہیں؟ کریم ہے. تائیں تے سلیمان مصباحی جو تری فری لبن لے نہیں. ہاں حضرت ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے دیوے دے سی کاکا, ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دے سی نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. ہاں حضرت بڑا کریم رب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا. آپ کو
کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگی تو رو پڑا، کہتا ہے جی میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے معاف کر دو۔ مختصر کرنا سوال اس سے یہ ہوا کس وجہ سے تجھے معاف کر دوں؟ تو نے چوری کی ہے؟ کی ہے۔ آپ نے پوچھا پھر معاف کیوں کر یہ تو بتا۔ وہ آگے سے عذر یہ پیش کرتا ہے میرا مومنین مجھے اس لیے معاف کر دیں، میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا۔ دیکھو کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی ستاروں ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہوئے ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا۔ عرض کرتا ہے امیر مومنین جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ میں آج پہلی بار ہی چوری کی ہے تو پکڑا گیا، اور پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے۔ وہ کریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم بی بی صاحبہ خاموش ہو اور کہتی ہے اچھا چلو کل مزدوری مانگ کے لانا۔ اب فرماتے اگلا دن آیا نہ پھر چلا جاؤ، مسل کے صوفیہ ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اب فرماتے سارا دن اللہ اللہ کی، رات پڑی تو واپس آ گئے۔ بی بی صاحبہ پہلے منتظر تھی، آتے پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ اب فرماتے میں نے کہا کی۔ وہ پوچھتی اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کی دے۔ اب فرماتے میں نے پھر ڈالا، میں نے کہا نہیں وہ میرا مالک کریم بڑے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحب آگے سے غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہ کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر دے تو اس کی مزدوری کرنا نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں، کڑک کر کے لگتا ہے تیر ادھر آ کے، فرماتے تیر بن کے لگا یہ اس نے کیا کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہے کوئی ایسا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، کہاں جاؤں؟ اور حضرت جی یہ لالچ نے یہ دنیا داری نے ہمیں اندھا کر دیا، ہمارے ارد اس کی کریمی کے رنگ بکھرے پڑے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ میں نے بڑے رنگ دیکھے ہیں لیکن ابھی میں یہی سنا رہا ہوں دوستوں جو میں نے اس کی کریمی کا قبلہ رنگ دیکھا۔ میں سیالکوٹ سے باہر ہی تھا، سیالکوٹ سٹی میں پروگرام تھا، بچوں نے مجھ سے کہا دیا آپ نے اینڈ پہ بس آنا ہے، انہوں نے پہلے کہا آنا، میں نہیں آ سکتا، میں دور۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمارا پروگرام بھی دوڑا ہی تک چلنا ہے، آپ بس آ جائیے گا، اتنے تک تو آ جائیں گے۔ میں نے کہا بس آگے 10-15 منٹ گفتگو فرما دیجیے گا، بعد میں دعا کر دیجیے گا۔ میں نے کہا یہ ہو جائے گا۔ میں آیا 2 بجے میں آ گیا، 10 منٹ میں نے 15 منٹ گفتگو کی، سلام پڑھا گیا، دعا ہوئی، 2:30 بجے میں فارغ ہو کے میں مسجد کے سین سے کھڑا تھا، وہ بچہ جو لنگر بانٹ رہا تھا، آپ کو پتہ ہوتا ہے جو لنگر بانٹنے والا ہے وہ کبھی بھی خطیب کے پاس نہیں جاتا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب کے لیے علیحدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلی بار میرے پاس ساتھ اس طرح ہوا، نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوا۔ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا وہ لنگر کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آ گیا، وہ کہتا ہے حضرت لنگر، مجھے غصہ لگا اس کی بات کا، میں بھی شاپرہ نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول کر کے کہا، میں نے کہا بھائی بات سن کہ 2:30 بج چکی ہے، یہ ٹائم لنگر کھانے کا نہیں ہے، یہ مصلے پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے، میں نے نہیں کھانا۔ دوسری بات میں چاول کھاتا بھی نہیں خوش ہوں۔ تیسری بات دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، میرے گھر میں ہے کوئی، چھٹیاں ہیں، بچے ننیال ہیں، تو گھر میں بھی کوئی نہیں کھانے والا، ضائع ہو جائیں گے تو کسی اور کو دے دیں۔ تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی، میں سنی ہوں زندہ باد بھائی، زندہ باد سنی ہوں، مسجد نماز میں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنا، یہ کوئی نیا ہی اتر آیا حکم ہے، نماز میں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنا، اینے پکے ہیں نا سی جناب، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، پتہ بے نمازی کو لنگر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں کوئی بے نمازی سے نہیں اسے کھائے کہ یہ پاکوں کا لنگر ہے، ہو سکتا ہے کوئی نماز میں مدد مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ کہتا ہے میں نے پڑھنی بھی کوئی نہیں، تو پتہ جہاں کا مرضی جا کے لنگر کھا لو، تجھے فائدہ کوئی نہیں۔ اگر تو نے لنگر سے فائدہ لینا تو پہلے نماز، پھر دیکھ تجھے لنگر کتنا فائدہ دیتا ہے تو پھر ہم سنی ماننے والے نہیں۔ میں بھی ڈر گیا، میں کہتے باہر جا کے گڈی نہ الٹے دے لے، میں بھائی ادھر دے دے، میں نے حضرت وہ ہاتھ میں نہ وہ شاپر پکڑا ہوا ہے اور میں جناب وہ کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں۔ وہ خیر میں مسجد سے باہر نکل آیا، بچوں نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، میں بیٹھ کھڑا ان کے مسئلے کا جواب دے رہا تھا، تو ایک بندہ آ گیا اور
اور بندہ یہ نہیں کہ کوئی داڑھی والا آیا کوئی امامے والا آیا، بالکل ٹونا مونا ہے، بالکل کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اور ہاتھوں میں اس نے کڑے پہنے ہوئے، گلے میں اس نے زنجیری پہنی ہوئی، اور آ کے نا مجھے بڑے عجیب سی انداز میں وہ کہتا ہے کہ یہ لنگر ہے کہ کا چڑھے۔ تو میں تو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے جناب وہ چاولوں کا شاپر اس کو تھما دیا، اس نے وہ شاپر لیا، جیسے یہ سامنے سڑک ہے آپ کی بھی، آپ سارے بھی سڑک کی جانب جائیں گے، اس سڑک کی جانب چلا گیا۔ میں مسجد کے باہر کھڑا تھا، اور کوئی 1.5-2 منٹ مجھے بھی سڑک پہ جاتے ہوئے لگ گئے، لیکن جب میں سڑک پہ پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھا، کو شاپر کھول کے نا ایک دکان کے سامنے بیٹھا لنگر کھا رہا تھا۔ تو بس جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے ٹائم بھی اس طرح کا تھا تو مجھے رونا سا آ گیا۔ رونا کس بات پہ ہے؟ وہ اس نالائق کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں تو